بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ الحمد للہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ولادت سے وصال تک آج اس سلسلے کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اسرا معراج۔ اسرا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے یعنی مکہ سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، جس سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز بخشا، عزت بخشی، عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا۔ اور معراج پھر جو اس سے کہ آگے کا سفر ہے، عالم بالا، مختلف آسمانی طبقات میں آپ کو لے جایا گیا، پھر اتنی بلندی پر پہنچایا گیا جہاں ملائکہ، انسان، جن، غرض تمام مخلوقات کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب صرف ایک رات میں ہوا۔ یہ سب کچھ اسرا بھی، معراج بھی، مکہ سے مسجد اقصی کا سفر اور پھر آسمانی طبقات کا سفر سب ایک دن میں ہوا۔ یہ کب ہوا؟ صحیح بات یہی ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 18 مہینے پہلے پیش آیا، اور سب کا امت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سفر آپ کا جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا، جسم اور روح دونوں کے ساتھ، اور یہی آپ کا معجزہ ہے، ورنہ صرف روح کے ساتھ خواب کا سفر تو ہر کوئی کر لیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز ہی یہی تھا کہ یہ جسم اور روح کے ساتھ یہ عظیم الشان سفر تھا، اور آپ کے معجزات میں یہ ایک نمایاں معجزہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق کے ذریعے آپ تشریف لے گئے۔ ایک سواری ہے، ایک جانور ہے جو گدھے سے بڑا، خچر سے کچھ چھوٹا تھا، اسے براق کہتے ہیں، اور حد نظر تک اس کا قدم پڑتا تھا۔ اب مسجد اقصی پہنچے، وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر جبرائیل نے آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے، علیہ وسلم نے دودھ اٹھا لیا، جبرائیل نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت کے راہ پہ آ گئے، فطرت کے راہ پا گئے۔ پھر آپ کو آسمان کی طرف لے جایا گیا، آپ پہلے، دوسرے، تیسرے، اس طرح تمام آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر آپ کو اللہ سے شرف کرامی نصیب ہوئی۔ اس موقع پہ دن اور رات میں مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی گئی، جو اصل میں 50 نمازیں تھیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح لوگوں کے سامنے جو کچھ دیکھا، بیان کیا، جو سفر میں جو حالات دیکھے، احوال دیکھے، لوگوں کے سامنے بیان کیا، تو مشرکین جو اس دور کے روشن خیال کرایا کرتے تھے، روشن خیال کیا کرتے تھے، اللہ کی تعارف نہ ہو، اللہ کی قدرت پہ یقین نہ ہو، پیغمبر کا جو اللہ سے تعلق ہے وہی کا اگر اس پر ایمان نہ ہو، اور زندگی عقل پر، تجربے پر، مشاہدے پہ، جسے آج کے نام نہاد روشن خیال ہیں، تو انہیں اس قسم کا معجزہ، اللہ کی قدرت کا اس قسم کا مظہر سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں آ بھی نہیں سکتا۔ تو مشرکین دوسرے لوگوں کو اکٹھا کرنے لگے تاکہ یہ دلچسپ خبر تمام طرف پھیل جائے اور لوگ آپ کا مذاق اڑائیں۔ اس خیال سے وہ اس خبر کو پھیلانا چاہتے تھے۔ بعض لوگوں نے آپ کو چیلنج کیا کہ آپ واقعی اگر بیت المقدس گئے ہیں اور وہاں نماز ادا کی ہے تو پھر وہاں کا نقشہ بیان کیجیے، ستون کتنے ہیں، اس کے اندر کی کیفیت، اس کا منظرنامہ ہمارے سامنے پیش کیجیے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے ان چیزوں کا خیال نہ کیا کہ ستون کتنے ہیں، اور نہ آپ کو یہ خیال تھا کہ کوئی مجھ سے اس قسم کا سوال کرے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قریش نے مجھے جھٹلایا اور میرا امتحان لینے کے لیے مطالبہ کیا کہ میں وہاں کا نقشہ بیان کروں، تو اللہ نے میری نگاہوں کے سامنے بیت المقدس کر دیا. سارے پردے درمیان سے اللہ نے میری نظروں کے سامنے سے ہٹا دیے. اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اور پوری قدرت اور طاقت کے ساتھ ہے. میں حجرے میں کھڑے ہو کر ان کی نشانی ایک ایک کر کے اس طرح بیان کرنے لگا گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں. بعد مشرکین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں بیان کی، اور انہیں یہ خیال تھا کہ صدیق بھی ابو بکر بھی اسے ناممکن قرار دے کر جھٹلا دیں گے. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اگر یہ بات محمد رسول اللہ نے کہی ہے تو پھر اس نے ضرور سچ کہا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، وہ تو آپ کو پیغمبر مانتے تھے، وہ تو آپ کو رسول مانتے تھے، اور آپ کا اور اللہ سے جو تعلق وہی کا تھا اس پر ایمان تھا. کہنے لگا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد نے بات کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ضرور سچ کہا ہو. یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان، یہ ہے مسلمانی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا سچ کہا ہے. آج دنیا کیا کہہ رہی ہے، زمانہ کیا کہہ رہا ہے، سائنس کیا کہہ رہی ہے، تجربہ کیا کہہ رہا ہے، مشاہدہ کیا کہہ رہا ہے، سچ وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا، حقیقت وہ ہے جو اللہ کے نبی نے کہا. یہی فرق ہے ایمان بالغیب اور مشاہدے اور تجربے پر ایمان کا، یہی فرق ہے. اسی کا نام ایمان ہے، اور یہی دنیا میں آج ایمان نایاب ہوتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ ایمان کی پہلی شرط ہی یؤمنون بالغیب ہے، پہلی شرط ہی یؤمنون بالغیب ہے. صدیق فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ میں تو اس سے بھی مشکل اور بعید چیز پر اس کی تصدیق کرتا ہوں. جس رات یہ واقعہ پیش آیا، اس کی صبح جبرائیل امین تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات بتائے، ان کے ادائیگی کا طریقہ بتایا. نماز کی فرضیت سے پہلے آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح 2 رکعت صبح 2 رکعت شام ادا فرماتے تھے. تو یہ آپ کی سیرت کا ایک خاص معجزہ ہے. اس میں ایک اہم نقطہ پیش نظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض حضرات نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان معجزات کا انکار کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ جب لوگوں نے آپ سے معجزوں کا مطالبہ کیا تو آپ نے ان کے مطالبوں کی طرف توجہ نہیں کی، اور معجزات یہ آپ کی شان کے منافی ہیں، اور آپ معجزات دکھانے کے قادر نہیں ہیں. بعض لوگوں کی یہ رائے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے قل انما الآیات عند اللہ، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں. ایسی آیات سے سننے والے کو یہ خیال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ان معجزات اور نشانیوں سے بالکل خالی تھی جن کے ذریعے اللہ نے عموماً اپنے سچے انبیاء کی تائید فرمائی ہے. اس پر ایک بڑی محنت ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے معجزات کا انکار یہ ایک نظریہ ہے جس کی ابتدا تو مستشرقین نے کی ہے، یہود و نصارہ کے نام نہاد اہل قلم نے کی ہے.
لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان سے اس نظریے کو کچھ مسلمانوں نے بھی اختیار کر لیا، اور انہوں نے پھر اپنی ساری توانائیاں اور علمی جولانیاں اور اپنی قلم کی ساری طاقتیں اسی پہ لگائی، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معجزہ کوئی نہیں۔ یہ عام طور پہ ایک فتنہ رہا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر غور کریں تو دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ پر بہت سے معجزات ظاہر کیے، جنہیں تسلیم کرنے سے جس کا انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایسی صحیح اور متواتر احادیث میں موجود ہیں جو یقین کے درجے میں، مثال کے طور پہ آپ کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر حضرات نے ان حدیث کو اپنی کتابوں میں محفوظ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ اسی طرح مشرکین کا مطالبہ کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسی طرح اسرا اور معراج کا واقعہ بھی ایک معجزہ ہے جس کے بارے میں ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے وقوع پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ عجیب بات ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صفت عبقریت رواج دینے سے تھکتے تو نہیں، لیکن صحیح احادیث سے جو یہ خوارق اور یہ معجزات ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔ اگر انسان تھوڑا سا بھی غور کرے تو اسے بخوبی واضح ہو جائے گا کہ جس معبود نے اس پوری کائنات کا معجزہ تخلیق کیا ہے، اس کے لیے اس قسم کے معجزے دینا کیا مشکل ہے۔ اس کائنات کا وجود ہی ایک معجزہ ہے، اس میں کسی نئے معجزے کا اضافہ کرنا اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس کائنات میں اس نے جو نظام قائم کیے ان میں کچھ تبدیلی کر دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ یہ معجزوں کا انکار وہ شخص کرتا ہے جو اس کائنات کے خالق اور مالک کی معرفت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے جو آپ کو یہ معجزے عطا فرمائے ہیں، اس معاملے میں مسلمان کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کی قدرت کا شہکار ہے جو اللہ اپنے پیغمبروں کے ہاتھوں پہ جس کا ظہور فرماتے ہیں، اور یہ اسرا اور معراج کا معجزہ بھی اسی قسم کا ہے۔ اگلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی جانب سے جب طرح طرح کی آزمائشیں اور تکلیفیں اٹھائیں، اور سب سے آخر میں طائف کے موقع پہ جو آپ کو تکلیف پہنچی، اس وقت آپ نے ربیہ کے بیٹوں کے باغ میں سائے میں آرام کرنے کے بعد اپنے رب سے جو دعا اور مناجات کی تھی، اس کے ذریعے ان جذبات اور احساسات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہر بشر کے دل میں جو احساسات ہوتے ہیں، یعنی کمزوری کا احساس، مددگار کی ضرورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس التجا میں بارگاہ الہی میں عافیت اور مدد کی شدید طلب کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ شاید آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں کہیں وہ اس وجہ سے تو نہیں کہ کسی وجہ سے اللہ رب العزت آپ سے ناراض ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی دعا میں یہ بھی عرض کیا کہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مناجات میں یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ پھر یہ اسرا پیش آیا، معراج کا واقعہ پیش آیا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کی عزت، تکریم، آپ کی عظیمت اور ثابت قدمی پر ایک انعام تھا، اور اس بات کی دلیل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی قوم کی جانب سے تکلیفیں پہنچ رہی ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا یا وہ آپ سے ناراض ہو گئے، بلکہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ یہ سنت الہی جاری رہتی ہے
اور یہی ہر زمانے میں اسلامی پیغام اور اسلامی دعوت کو عام کرنے والے کے لیے سنت رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ دین کی خدمت اور دینی پیغام کو عام کرنے والے اور دینی دعوت کی ذمہ داری اٹھانے والے، انہیں ان مشکل گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے، یہ سنت الہی ہے۔ پھر واقعہ اسرا سے اور یہ چیز معلوم ہوئی کہ بیت المقدس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اور وہاں سے ساتوں آسمانوں میں آپ کی تشریف آوری اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس گھر کو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت اور تقدس حاصل ہے، مسجد اقصی کو، وہاں سے اللہ نے آپ کو آسمانوں سے اٹھایا۔ اور اس کا بھی واضح ثبوت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اور محمد ابن عبداللہ علیہ السلام کی تعلیمات کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی دین کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ اور اس سے اس بات کا بھی واضح اظہار ہے کہ مسلمانوں کو ہر زمانے میں اور ہر آن اس ارض مقدس کی حفاظت، بیرونی لوگوں کو اور دشمنان دین کے ناپاک ارادوں سے اس کی مدافعت کی کوشش کرنی چاہیے۔ گویا حکمت الہی اس زمانے کے مسلمانوں کو ہوشیار کر رہی ہے کہ اس مقدس سرزمین پر یہود کی جارحیت کے سامنے کمزوری، بزدلی، پس ہمتی کا مظاہرہ مسلمان نہ کریں، اور اسے ان کے ناپاک تسلط سے آزاد کر کے اس پر اہل ایمان کا قبضہ بحال کریں۔ کیا خبر شاید اسی عظیم واقعے سے جذبہ پا کر صلاح الدین ایوبی نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا ہو اور اس مقدس خطے سے صلیبی حملوں کو روکنے کے سلسلے میں اپنی تمام تر کوششوں کو صرف کیا ہو اور انہیں نامراد اور ناکام کر کے واپس ہونے پر انہیں مجبور کیا ہو، اور ساتھ ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور 2 پیالے پیش کیے تو ان میں سے آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ اسے اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، اور ایسا دین ہے جو اپنے عقیدے اور تمام احکامات میں فطرت انسانی کے جو تقاضے ہیں اس کے بالکل ہم اس سے سب سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ انسانی فطرت جیسی ہے، اسلامی احکامات بھی اس فطرت کے عین مطابق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دین اسلام تیزی سے پھیلتا ہے اور لوگ اسے قبول کرتے ہیں، کیونکہ فطرت کے مطابق ہے۔ جو بھی جس قدر فطرت کے قریب ہوگا اسے دین اسلام کی دعوت اپیل کرے گی، اور اس کے لیے دین اسلام کو قبول کرنا آسان ہوگا۔ اور ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اسرا اور معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئے تھے۔ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اسرا اور معراج ایک ہی رات میں بیداری کی حالت میں حضور علیہ السلام کے جسم اور روح دونوں کے ساتھ پیش آئے، اور اس پر پختہ دلائل موجود ہیں۔ مشرکین قریش نے اس خبر کو بہت اہمیت دی تھی، اس پر تعجب کا اظہار کیا تھا اور فوراً اس کو جھٹلا دیا تھا۔ اگر یہ محض خواب کی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے محض خواب کی حیثیت سے اس کو خبر دی ہوتی تو لوگوں کو اس سے زیادہ تعجب نہ ہوتا اور حیرت نہ ہوتی، اور ان کے لیے اس کی تکذیب اور تردید کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے کہ خواب تو کوئی بھی دیکھتا ہے، اس کے لیے تو کوئی حدود ہی نہیں ہے۔ تو سچی بات یہ ہے، دلائل یہ بتا رہے ہیں نقلی عقلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اسرا اور معراج کا جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کی اگلا مرحلہ زندگی کا قبائل سے حضور علیہ السلام کی ملاقاتیں، انصار کا اسلام کو قبول کرنا۔ نبی علیہ السلام اس پوری مدت میں ہر سال ایام حج میں ان قبائل سے ملاقات کرتے تھے جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے دور دور سے تشریف لاتے، ان کے سامنے کتاب اللہ کی تلاوت کرتے، انہیں توحید کی دعوت دیتے، لیکن کوئی آپ کی دعوت قبول نہ کرتا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کے موقع پہ اسی طرح جو مختلف میلے لگتے اور ہر قبیلے کے جہاں ان کا پڑاؤ ہوتا وہاں تشریف لے جاتے اور قبیلے والوں سے کہتے کہ وہ آپ کی حمایت کریں تاکہ آپ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکیں، اور اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے، لیکن کوئی بھی آپ کی مدد کے لیے تیار نہ ہوتا، اور فرماتے تھے لوگوں کہو سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب کا اقتدار تمہارے ہاتھوں میں ہوگا اور عجم تمہارے زیر نگین ہوگا، تمہارے ماتحت ہوگا، اگر تم ایمان لے آؤ گے جنت میں تم بادشاہ ہوگے۔ اور آپ کے پیچھے ابو لہب وہ یوں کہتا بات نہ ماننا یہ گمراہ اور جھوٹا ہے، الیاذ باللہ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ٹھکرا دیتے، آپ کو تکلیفیں پہنچاتے۔ بعثت کے 11ویں سال زمان حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق قبائل سے ملاقات کے لیے نکلے۔ عقبہ کے قریب آپ کی ملاقات قبیلہ خزرج کے ایک گروہ سے ہو گئی جن کے لیے اللہ نے خیر مقدر کر رکھی تھی۔ عقبہ ایک گھاٹی کا نام ہے، اس سے مراد مینا اور مکہ کے درمیان وہ جگہ ہے جہاں جمرہ عقبہ کی کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا تم لوگ کون ہو؟ کہنے لگے ہم خزرج کے چند لوگ ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہود کے موالی ہو، ان کے ساتھ رہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کیا آپ لوگ بیٹھیں گے میں آپ سے کچھ بات کروں؟ تو لوگ کہنے لگے کیوں نہیں، ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام پیش کیا، قرآن سنایا۔ آپ نے یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں نے وہ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نظر آئے، اور اس کا ایک سبب یہ تھا کہ ان کے علاقے میں یہود رہتے تھے جو اہل کتاب اہل علم کہلاتے تھے، اور یہود کی زبان سے انہوں نے یہ بات سن رکھی تھی کہ ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، اور یہودی کہتے ہیں ہم اس کی پیروی کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر تمہیں ایسے ہلاک کریں گے جیسے عاد اور ارم کو ہلاک کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے گفتگو کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپس میں کہا بھائیو اللہ کی قسم جان لو یہ وہی نبی ہے جس کی آمد کے ڈر یہودی تمہیں دیا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے سبقت لے جائے۔ پھر انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ سے عرض کیا کہ ہم اپنے قوم کو اس حالت میں چھوڑا ہے، کوئی قوم ایسی نہ ہوگی جس میں ہم سے زیادہ باہمی عداوت پائی جاتی ہو، یعنی ہماری قوم کا حالت یہ ہے کہ انتہائی آپس میں دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے ان کے اندر اتفاق پیدا کر دے، انہیں اکٹھا کر دے، ہم واپس جاتے ہیں اور آپ کے معاملے کی طرف ان کو بھی دعوت دیتے ہیں، یہ دین ان کے سامنے پیش کرتے ہیں جسے ہم نے قبول کر لیا۔ اگر اللہ نے ان کو آپ پر جمع کر دیا، کوئی شخص آپ سے پھر زیادہ طاقتور نہ ہو۔ پھر وہ لوگ واپس چلے گئے اور آئندہ سال حج پر ملنے کا وعدہ کیا۔ پہلی بیعت عقبہ، یہ پہلی بیعت کا وقت آ گیا۔ اس سال مدینہ میں اسلام پھیلا۔ اگلے سال حج کے موقع پہ انصار میں سے 12 آدمی مکہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی عقبہ کے مقام پر ملے جہاں گزشتہ سال ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیعت لی جو بیعت نساء کے نام سے مشہور ہے، یعنی یہ بیعت ان دفعات پر مشتمل تھی جن پر آپ عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے، یعنی آپ نے ان سے قتال جہاد پر بیعت نہیں کی تھی، بلکہ بیعت نساء وہ بیعت ہے جو آپ نے فتح مکہ کے دوسرے دن کوہ صفا پر مردوں سے بیعت لی تھی، عورتوں سے لی تھی، اور جو لوگ اس بیعت میں شریک تھے ان میں سے یہ افراد بھی تھے
اسد بن زرارہ، رافع بن مالک، عبادہ بن صامت وغیرہ۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ اس بیعت کا واقع یوں ہے کہ ہم 12 آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لاؤ گے، کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے، کسی اچھے کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گے، تم میں سے جس نے بھی اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ عطا فرمائیں گے، اور جنہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی انہیں اس دنیا کے اندر بھی سزا دے گا وہ ذات، وہ اس کا کفارہ ہوگی، اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال رکھا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے سزا دے چاہے معاف کر دے۔ اس انداز سے، ان الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت کے الفاظ کہلوائے۔ ایمانی زندگی ہے، اسلامی زندگی ہے، گویا کہ آسان لفظوں میں آپ نے ایک اسلامی زندگی پر بیعت لی۔ جب ان لوگوں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو بھی بھیجا تاکہ وہ ان کو قرآن کی تعلیم دیں، اسلام سکھائیں اور ان کے اندر دین کی سمجھ پیدا کریں۔ یعنی یوں کہیے کہ وہ مدینہ منورہ کے پہلے مدرس، قرآن کے پہلے معلم، دین کے پہلے دائی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت ملی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی ساتھ کر لیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت مصعب کی قربانی بہت ہے، خوشحال گھرانے کے بیٹے تھے، کھاتے پیتے گھرانے کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آئے اور اپنی تمام آسائش آرائش سے دستبردار ہو گئے۔ تو جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اللہ پھر دین کے اندر بھی اتنی بڑی عزت دیتا ہے اور دین کی خدمت کا اتنا بلند مقام نصیب فرماتا ہے۔ مدینہ میں اسلام کی بہار میں حضرت مصعب بن عمیر کا بنیادی کردار ہے، بہت بنیادی کردار ہے، اور ایسی خوشحالی تھی کہ ان کی والدہ کوئی بڑھیا عطر لے کے آتا تو کہتا ہے، اس تاجر سے کہتے پہلے میرے گھر میں دینا، پہلے میرا بیٹا لگائے گا پھر بازار میں فروخت کرنا۔ کوئی بڑھیا جوتا آتا بازار میں تو کہہ رکھا تھا تاجر سے پہلے میرے گھر میں دینا، میرا بیٹا پہنے گا پھر بازار میں بیچنا۔ ایسی خوشحال زندگی، عیش و عشرت کی زندگی، اور اسلام لائے، سبحان اللہ، ان تمام آسائش اور آرائش سے دستبردار ہو کے آئے۔ اللہ نے یہ ایک عظیم سعادت لی، پھر اتنی بڑی خدمت لی۔ تو یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کئی سال تو آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، نبوت کے بعد کئی سال آپ نے تکلیفیں اٹھائیں۔ یہ یکایک ماحول کیسے بدل گیا اور لوگ کیسے متوجہ ہو گئے کہ صبر پھل دینے لگا، جد و جہد با نتیجہ ہونے لگی، دعوت کی کھیتی میں بہار اور سبزہ ہونے لگا اور وہ اپنے تنے پہ کھڑے ہونے لگی، اس کے نتائج ثمرات سامنے آنے لگے۔ یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں، آزمائشوں سے گزارتے ہیں، لیکن یہ قربانیاں، یہ محنتیں، یہ تکلیفیں، یہ آزمائشیں ضائع نہیں ہوتی، ضائع نہ ہوتی۔ تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی قوم قریش تک ہی دعوت نہیں پہنچاتے تھے، جنہوں نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں۔ آپ حج کے موقع پہ مختلف اطراف اور جہاد سے آنے والے لوگ قبائل کے پاس بھی تشریف لے کے جاتے ہیں اور ان کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو آج اللہ رب العزت نے ایک وقت ہوتا ہے جب قربانی کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، تو یہاں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اثرات دور دراز علاقوں کے اندر ظاہر ہونے لگے،
اور دور سے آنے والے قبائل اور وہ انصار، انہوں نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا۔ اور پھر اللہ کا حکیمانہ نظام تھا کہ دعوت اسلامی کے لیے سرزمین مدینہ اور وہاں کی فضا ہموار ہونے لگی۔ انصار کے قبول اسلام کے آغاز کی جو کیفیت ہم نے ابھی سنی ہے، تو اس سے اللہ رب العزت مدینہ کی زندگی، وہاں کے ماحول کو اسلامی دعوت کے لیے ہموار کرنا چاہتے تھے، اور اہل مدینہ کے دلوں میں اس دین کے قبول کرنے کی اللہ نے انہیں توفیق دے دی تھی۔ مدینہ منورہ کی آبادی ایسے افراد کا مجموعہ تھی جن میں کچھ اس کے اصلی باشندے تھے مشرکین عرب، اور کچھ جزیرہ عرب کے اطراف سے نقل مکانی کر کے وہاں آباد تھے، جیسے یہود۔ مشرکین دو بڑے قبیلوں میں تقسیم تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج، اور یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قنیقہ۔ یہود نے اپنی عادت کے مطابق اور خزرج کے قبیلوں کے درمیان بغض اور کینہ کے بیج بونے کی کافی کوشش کی۔ یہودی سازش ہوتی ہے، وہ قوموں کو تقسیم کر دیتے، مہم دستے گریبان کر دیتے۔ یہ شاطرانہ مزاج ہے تاکہ اس تقسیم سے اس کی بالادستی قائم رہے، اور یہی مزاج اگر آج کی یہودیوں کو دیکھو تو نظر آتا ہے کہ اس نے مسلمانوں کی طاقت کو تقسیم کر رکھا ہے، منافقین کے ذریعے، قوم پرستوں کے ذریعے، وطن پرستوں کے ذریعے، زبان پرستوں کے ذریعے، مفاد پرستوں کے ذریعے تقسیم کر رکھا ہے۔ تو یہ ہمیشہ مزاج رہا ہے، یہودی مزاج رہا ہے، انہوں نے تقسیم کر رکھا، جس کے نتیجے میں ان کے درمیان پہ در پہ کئی جنگیں ہوئیں اور ان کا آپس میں زبردست جانی نقصان ہوا۔ اس طویل جھگڑے اور جنگ کے دوران اوس اور خزرج میں سے ہر ایک نے یہود کے کسی قبیلے سے مدد کے لیے صلح کر رکھی تھی۔ چنانچہ قبیلہ اوس نے بنو قریظہ کو اور خزرج نے بنو نذیر اور بنو قنیقہ کو اپنا معاون اور مددگار بنا رکھا تھا۔ ان قبائل کے درمیان کئی خون ریز مارکے ہوئے، اور ان میں آخری مارکہ ایک ہجرت سے چند سال پہلے پیش آیا تھا، اور اس مارکے میں دونوں قبیلوں کے اکثر بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ اسی دوران عرب اور یہود کے درمیان جب بھی کوئی کشیدگی پیدا ہوتی تو یہود عربوں کو دھمکی دیتے تھے کہ ایک نبی کی بعثت کا وقت قریب آ رہا ہے، جب وہ آئے گا تو ہم اس کی پیروی کریں گے اور اس کے ساتھ ہو کر تمہیں ایسا ماریں گے جیسے عاد اور ارم مارے گئے۔ ان حالات نے اہل مدینہ کو اس دین کا منتظر بنا دیا تھا، اور انہوں نے اس سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی کہ شاید اس کی برکت سے ان کے صفوں میں اتحاد پیدا ہو جائے، ان کا بکھرا انتشار اتفاق سے بدل جائے۔ انتظار تھا۔ سوچے مدینہ بیعت کے بعد مدینہ کے مسلمانوں کی ذمہ داریاں، پہلی بیعت عقبہ کے موقع میں مدینہ کے متعدد بڑے سرداروں نے اسلام قبول کر لیا تھا، بہت سارے نے قبول کر لیا تھا، اور یہ اسی تذکرے کا نتیجہ تھا، اسی انتظار کا نتیجہ تھا جو انہوں نے یہودی جو اہل علم تھے ان کی زبانوں سے یہ باتیں سن رکھی تھی۔ اور ساتھ ساتھ یہاں یہ بات بھی ذہن پیش نظر رہے کہ وہ سرکش لوگ جو اپنی جیسے انسانوں کے معبود بنے بیٹھے تھے، اور جنہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو اس لیے جھٹلایا تھا کہ اگر دعوت اسلامی قبول کر لی جائے گی تو ان کے مفادات اور ان کی سرداری سب ضائع ہو جائے گی، اس لیے کہ انہیں اس بات کا تو پتہ تھا کہ اسلام محض چند کلمات کا نام نہیں جو زبان سے دہرا لیے جائے، اور نہ ہی وہ محض چند مراسم اور عبادات کا نام ہے جنہیں ادا کرنے سے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر خم تسلیم کرنا، اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کرنا۔ وہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مفہوم اچھی طریقے سے جانتے تھے. اس لیے ان سرداروں نے، بہت سارے لوگوں نے اس وجہ سے دعوت کو قبول نہیں کیا. تو یہ پہلی بیعت عقبہ. اور پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے اگلے سال حج کے موقع پہ دوسری بیعت عقبہ پیش آئی. انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلی نشست میں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.